بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر وعافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 270 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ قل من ینجیکم من ظلمات البر سے لے کر آیت نمبر 66 بے وکیل تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قل کہہ دیں آپ، من ینجیکم کون تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکی اور دریا کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، کہ تم اس کو پکارتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اور اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ یہ جس طرح اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان تھا اور اس کی بے مثال وسعت بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں قل من ینجیکم میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی کچھ آثار اور کچھ مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ان کے غلط کام پر ان کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، قل آپ جو ہے نا ان لوگوں سے یہ سوال کریں کہ بری اور بحری سفروں میں جب بھی کوئی مصیبت تم پر آ جاتی ہے تو اس وقت تو تم تمام باتوں کو بھول کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، تو کبھی اعلانیہ طور پر اور کبھی عاجزی میں اس بات کا تم اعتراف تو کرتے ہو، کبھی دل میں بھی تم اقرار کرتے ہو کہ اس مصیبت سے تو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مصیبت میں جو تمہارے کام آتا ہے وہ دوسرے تمام احوال میں بھی کام آئے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ ہر انسان کو ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دینے پر اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ جی تفسیر دیکھیے، قل یا محمد لأہل مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہہ دیجیے، شان نزول کی طرف اشارہ ہے، ورنہ یہاں پر خطاب تمام لوگوں سے ہے۔ من ینجیکم کون تمہیں نجات دیتا ہے من ظلمات البر والبحر، خشکی اور بر اور بحر کے اندھیروں سے، ای احوالہما فی اسفارکم، یعنی تمہاری سفروں میں ان دونوں بر اور بحر کی دونوں مصیبتوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے۔ تو ظلمات البر والبحر سے مراد شدائد اور مشکلات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے کہ اس سے شدائد یعنی خشکی اور سمندر کے شدائد اور مشکلات مراد ہے، کہ خشکی میں جو تم پر مصیبت آتی ہے مشکل آتی ہے، اور سمندر میں جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو۔ تدعونہ، تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا اعلانیتاً، اعلانیہ مراد ہے یہاں سے، عاجزی سے، گڑ گڑا کر۔ تو یہ تضرع کا مطلب ہے گڑ گڑا کر تم پکارتے ہو اس کو، تو جب انسان گڑ گڑا کر پکارتا ہے تو وہ اعلانیہ ہو جاتا ہے، اس لیے اعلانیہ مطلب ہے اس کا۔ وخفیتاً، اور خفیہ طور پر اس کو پکارتے ہو، سرًا یعنی پوشیدگی سے، یعنی تم اعتراف کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس مصیبت سے بچائیں گے۔ تقولون، اور تم کہتے ہو، اب اس کی صورت لئن لام قسم، یہ لام قسم ہے، یہ لئن ان سے پہلے جو لام اس طرح آتا ہے یہ لام قسم ہوتا ہے، مطلب واللہ ان انجیتنا، یہ مطلب ہوتا ہے انجیتنا، وفی قراءۃ انجانا، اور ایک قراءت میں انجانا ہے، اور جو قراءت ہم پڑھتے ہیں قراءت حفص اس میں انجانا ہے۔ صاحب جلالین نے جہاں پر قراءت بیان کی ہے وہ انجیتنا والی ہے۔ ای اللہ، انجانا والی قراءت جب ہوگی تو پھر انجا ہندی جو ماضی کا صیغہ ہے اس کی ضمیر لوٹے گی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی ضمیر شان ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی۔ من ہذہ، کس سے جو ماقبل ظلمات ہے وہ مراد ہے، اے ظلمات والشدائد، وہ اندھیرے اور وہ سختیاں،
تو اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بے ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اے المؤمنین، شاکرین سے مراد یہاں پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی ہم ایمان لائیں گے، مقصد یہ ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے، منہا اس مصیبت سے، ومن کل کرب اور ہر دوسری تکلیف سے بھی وہ تمہیں بچاتا ہے، ثم انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پورا علم محیط ہے، قدرت کاملہ ہے اس کو کہ وہ تمہیں اس وقت جو مصیبت تم پر آئی ہے اسی میں تمہیں جکڑ لے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، فوری سزا تمہیں نہیں دیتا، بلکہ جب مصائب اور سختیوں کے اندھیروں میں تم پھنس جاتے ہو اور تم عاجزی سے اس کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں تمہاری عاجزی کو دیکھ کر، کیونکہ تم نے کہا کہتے ہو کہ ہم کبھی شرارت نہیں کریں گے، کبھی احسان نہیں کریں گے، تو بس اوقات وہ تمہیں بچا لیتا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتے اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت شروع کر دیتے ہو۔ اسی کا بیان ہے، قل لهم، ان سے کہہ دیجیے اللہ ینجیکم بالتخفیف والتشدید، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے۔ جی قرات کا بیان ہے ینجیکم، یہ قرات ینجیکم والی ہے بالتخفیف والتشدید، اور ایک قرات ینجیکم جو کہ ہم پڑھتے ہیں منہا، اس سے، یہ جو ظلمات البر والبحر ہے، ومن کل کرب اور ہر مصیبت سے، کرب سے کیا مراد ہے؟ غم، من ہر غم سے، سوا ان کے سوا، یعنی ظلمات البر والبحر سے کے علاوہ جو بھی غم آتے ہیں اس سے بھی وہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر جب تم مصیبت سے آزاد ہو جاتے ہو تو پھر تم شرک کرنے لگتے ہو بھی اس کے ساتھ۔ آگے دیکھیے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ قل کہہ دیجئے هو القادر، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے على ان يبعث عليكم کہ وہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب من فوقكم، تمہارے اوپر سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھیڑا دے، اور یذیق بعضکم بأسا، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ ان سے دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنے نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم کچھ سمجھ سے کام لے لو۔ یہ شاید میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں مہلت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں درگزر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عذاب سے بچایا ہے، تو اس بات میں تم جا کر بے فکر نہ ہو جانا، یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، اس لیے کہ جس طرح وہ شدائد اور مصائب سے تمہیں نجات دے سکتا ہے، اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ تم پر کسی بھی قسم کا عذاب لے آئے۔ تو اس آیات میں 3 قسم کے عذاب بیان فرمائے ہیں۔ قل هو القادر، اس آیت میں 3 قسم کے عذاب کا بیان ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر کا عذاب یہ ہے کہ وہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب لے آئے، جیسے کہ بارش کا برسنا، پتھروں کا برسنا، طوفان آنا، بہت زیادہ بارشیں ہونا یا بارشیں رک جانا، یہ سب صورتیں اس میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، جیسے زلزلے کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ پاؤں کے نیچے سے آنا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا عذاب یہ ہے، وہ یہ کہ جو کہ اندرونی عذاب ہے، جو داخلی عذاب ہے، اور وہ یہ کہ باہمی جنگ و جدال ہو، آپس میں خونریزی ہو، تو یہ تیسرے نمبر کا عذاب ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کی دعا سے اس امت سے یہ جو پہلے 2 قسم کے عذاب ہے، عذاب من فوقکم، اور جو دوسرے قسم کا عذاب ہے من تحت ارجلکم، اس سے یعنی اس میں استیصال ہوتا ہے، تو یہ گزشتہ اقوام کے اوپر آیا تھا، تو اس امت کا میں اس طرح کے عذاب سے استیصال نہیں ہوگا۔ ہاں، جزئی طور پر خصوصی واقعات یہ آ سکتے ہیں کہ جزئی طور پر اوپر سے عذاب آ جائے یا نیچے سے عذاب آ جائے، یہ ہو سکتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، البتہ استیصال نہیں ہوگا جس طرح گزشتہ امتوں کا ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے رفع ہو گیا، جیسے کہ ابھی آگے آ بھی رہا ہے۔ البتہ جو تیسری قسم کا عذاب ہے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأسا، کہ آپس کی جنگ و جدال، یہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا۔
جی تفصیل دیکھیے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو لے آئے، من السماء یعنی آسمان سے، کالحجارۃ والصیحۃ جیسے پتھروں کا برسنا، والصیحۃ اور چیخ، جو ایک قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، چنگاڑنا چیخنے کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ اوپر کے عذاب سے مراد نسائی اور احمد کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اوپر کے عذاب سے مراد آسمان سے پتھر برسنا ہے، جیسے کہ اصحاب الفیل پر برسے گئے، اصحاب الفیل پر علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں یہ واقعہ ہے، اور او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کالخسف جیسے کہ دھس جانا۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ نیچے کے عذاب سے مراد زمین میں دھسنا ہے، جیسے کہ قارون کو دھسا دیا گیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری امت سے یہ تینوں عذاب جو اس آیت میں مذکور ہے اٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے برسنے اور زمین میں دھسنے کا عمومی عذاب تو اٹھا لیا، مگر آپس میں خانہ جنگی کا عذاب باقی رہا، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا اور اس کا بیان بھی آ رہا ہے۔ او یلبسکم او یخلطکم، یا تمہیں ختم کر دے، شیعاً فرقاً فرقوں میں، شیعاً شیعتن کی جمع ہے، فرقوں کو فرقہ گروہ مددگار یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ فرقاً مختلفۃ الاہواء، مختلف قسم کی نفسانی خواہشات والی فرقے ہوں گے، یعنی اس میں ختم کر لیں گے، ایک چاہے گا کہ یہ ہو اور دوسرا چاہے گا کہ یہ ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مختلفۃ القتال ہے، یعنی اختلاط الناس بالقتال، یعنی لوگوں کا آپس میں بڑھ جانا، لوگوں کا آپس میں لڑنا، یہ مراد ہے، اور یہ زیادہ اصح ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے سے عذاب چکائیں گے تمہارے اوپر بالقتال، کیا مطلب؟ یقاتل بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں بیڑ دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرو گے تم۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ھذا اہون و ایسر، یہ زیادہ نرم اور زیادہ آسان ہے۔ کیا مطلب یہ جو تیسرا عذاب ہے، یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأسا، یہ باقی دو عذابوں کے بنسبت اوپر سے عذاب آنا اور نیچے سے عذاب آنا یہ زیادہ آسان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ جانا اور مختلف فرقوں میں بڑھ کر لڑنا بڑھنا یہ زیادہ آسان ہے۔ لما نزل ما قبلہ، جب اس سے پہلی والی آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ یعنی قل هو القادر، یہ جب نازل ہوئی آپ نے فرمایا اعوذ بوجہک، کہ اللہ میں آپ کی ذات سے پناہ، میں آپ کی ذات کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے، اور رویہ مسلم، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث میں روایت کیا کہ سألت ربی، کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا۔ تو یہ تفصیلی حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنین، کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کو سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دو عطا فرمائی، ومنعنی واحدہ، اور ایک سے مجھے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسیئہ، کہ میری امت پر اوپر سے عذاب نہیں لے کے آنا، کوئی برائی والا عذاب نہیں لے کے آنا، تو فرمایا کہ یہ مجھے دیا گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ سألت ربی اللہ یہلک بالغرق، کہ میری امت کو غرق یعنی نیچے سے عذاب سے نہ ہلاک کیا جائے، فاعطانی ہے، تو یہ بھی مجھے عطا کیا گیا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا سألت ربی اللہ یجعل بأس امتی بینہم، کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اپنی امت کا سوال کیا کہ وہ آپس کے اختلاف میں نہ رہے، فمنعنیہا، تو اس سے مجھے منع کیا گیا۔ تو اسی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ رواہ مسلم، حدیث سألت ربی، کہ مسلم نے اس کو روایت کیا سألت ربی والی حدیث کہ اللہ یجعل بأس امتی بینہم، کہ میری امت کو آپس کے اختلافات میں نہ ڈالنا، فمنعنیہا، تو اس سے مجھے منع کیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا۔ منعنیہا یعنی مجھے منع کیا، یہ سوال مجھے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سوال میرا قبول نہیں ہوا مطلب۔ وفی حدیث، اور ایک حدیث میں آتا ہے لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، او یلبسکم یذیق بعضکم والی، قال اما انہا کائنات، فرمایا یہ ہو کر رہے گا، ولم یأت تعویلھا بعد، اور اس کے بعد اس کی کوئی تعویل نہیں آئے گی۔ انظر کیف نصرف ونبین لہم، آپ دیکھیے کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات کو، الدلالات علی قدرت، آیات سے مراد وہ قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت باہرہ کی وہ دلائل ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ کچھ سمجھ سے کام لے، یعلمون، تاکہ وہ علم حاصل کرے کہ انما ہم علیہ باطل، کہ وہ جس چیز پر وہ ہے وہ باطل ہے، یعنی وہ جو شرک ہے۔ وکذب بہ قومک،
وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل برحق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآنی آیات کے ذریعے مشرکین کو خوف اور عذاب کی باتیں سنا کر ان سے تصدیق طلب کرتے تھے، یہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور عذاب لینے کا وعدہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آئیے، تو اگر فلاں روز عذاب آ گیا تو پھر ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان حق باتوں کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے حالانکہ یہ برحق ہے، تو خواہ یہ ایمان لائے یا نہ لائے یہ بات برحق ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام ہے صرف تبلیغ دین کرنا اور تمہارا کام ہے سننا اور اطاعت کرنا، تو جو میری اطاعت کرے گا وہ دین میں سرخرو ہوگا اور جو میری مخالفت کرے گا وہ دونوں جگہ بدبخت رہے گا۔ جی، وَكَذَّبَ بِهِ بالقرآن، اور جھٹلایا ہے اس کو، یعنی کس کو؟ بھی ضمیر کا مرجع قرآن مراد ہے، اس سے قرآن کو جھٹلایا ہے قوم کا، آپ کی قوم نے۔ تو ما قبل کی موضوع کی طرف دوبارہ لوٹا جا رہا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ برحق ہے، الصدق، اگرچہ یہ جھٹلائیں اس کو یہ سچا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لہم وقل لہم کو میں ان سے کہہ دیجئے، لست علیہم وکیل، میں تمہاری اوپر کارساز نہیں ہوں، اجازیکم کہ میں تمہیں بدلہ دوں، تو میں کیا ہوں پھر؟ انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہے، وامرکم الی اللہ، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا حکم دیتا ہوں، وہذا قبل الامر بالقتال، اور یہ جو حکم تھا یہ قتال سے پہلے کا تھا، قتال کے بعد پھر یہ والا حکم نہیں رہا، دوسرا حکم آیا۔ یہ اس طرح آج کا سبق ہم نے قل من ینجیکم من ظلمات البر سے لے کر آیت نمبر 66 لست علیکم بوکیل تک پڑھا۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔